جہاں پر بھی نبی کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، نبی کے شاگردوں کا ذکر ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان کو طاقت بھی مل جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی جواب دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے، آج امریکہ اسرائیل کو بتا دیجئے، تم چاہتے ہو یہ مسلمان لادین بن جائے، اسلام سے یہ اپنا نام خارج کر لے، مسلمان کی اس طریقے سے گستاخی ہو کہ قرآن کی گستاخی کی جائے، یہاں پر نبی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت ملے، صحابہ کے خلاف تبرہ کیا جائے، رب محمد کی قسم جب تک اس دھرتی پر کلمہ پڑھنے والا مسلمان زندہ ہے، انشاءاللہ ہم اللہ کی توحید کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے، ملک سے وفاداری کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے، سب کہیے انشاءاللہ۔ یہ مسجد اقصی وہی جگہ ہے جہاں میرے نبی نے معراج کی رات تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ وہی جگہ ہے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے آباد کیا، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے تو تورات اور انجیل کے علماء تلوار لے کر نہیں آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے، بلکہ تورات اور انجیل کے عالم تورات لے کر آئے، اور ایک نظر کتاب کو دیکھتے تھے، دوسری نظر عمر ابن خطاب کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ہماری آسمانی کتابوں میں اس شخص کا حلیہ لکھا ہوا ہے جس کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح ہونا ہے، آج ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ بیت المقدس کی چابی ہے، لیجئے، اس کا آپ سے زیادہ کوئی اور حقدار نہیں ہے۔ ہزاروں تاریخ بیت المقدس اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے۔ پیارے آقا سے ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا گھر اللہ کا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خانہ کعبہ۔ پھر دریافت کیا گیا دوسرا گھر آپ کا اللہ کا کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیت المقدس، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ جب ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکال دیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال پھینکو۔ میرے نبی جب دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی میرے نبی کے گھر میں فاقہ تھا۔ آج فلسطین کی مائیں پکار لگا رہی ہیں، تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو اور ہم بچے تک کٹواتے ہیں، تم خوشی منا کر کے بھی، تم عیش و عشرت کی زندگی گزار کر بھی پریشان ہو، اور ہم اپنے نوجوان شوہر کو شہید کر کے بھی جشن مناتے ہیں۔ آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہاں چلے گئے وقت کے جتنے مسلم حکمران تھے؟ کیا ان کو اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ ایسی حکمرانی کا کیا فائدہ؟ آج کرنسی کی جو مضبوطی مسلم کنٹریز کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے شاید کہ، لیکن اس کے باوجود آپ پوچھئے تو آل سعود کے ان لوگوں سے کہ آخر یہ لوگ کتنے ریال میں بک گئے ہیں، آخر کیا ان لوگوں کو اللہ کے سامنے منہ دکھانا نہیں ہے؟ اگر چند دنوں کے لیے روک لگا دیا جائے کیا مجبوری ہے اور کیا مجال ہے؟ اگر روک لگ جائے تو بارود سے لادی ہوئی گاڑیاں ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے، تم ان کی مدد نہیں بلکہ ان مظلوم کا خون پی رہے ہو۔ آج ہم کہتے ہیں ایران آگے بڑھ گیا، کیسا آگے بڑھ گیا؟ یہودیوں کی اسرائیل کے بعد دوسری بڑی تعداد ایران میں ہے۔ اگر ایران صرف یہ اعلان کر دے، صرف یہ دھمکی سنا دے کہ اگر تم نے ظلم بند نہیں کیا تو ہم ایران میں بسے ہوئے ان یہودیوں کو خاک میں ملا دیں گے، صرف دھمکی ہی سنا دے، کیا مجال ہے وہ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے؟ اسرائیل کی اسی وقت ہیگڑی نکل جائے گی۔ آج فلسطین کی مائیں پکار لگا رہی ہیں، تم ستے پر بیٹھ کر بھی خاموش ہو اور ہم فاقے میں رہ کر بھی ہمت دکھا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا انداز بھی ہے، محبت کا انداز بھی ہے، بلکہ آپ کا تو اخلاق کا انداز بھی ہے۔ آپ تو اخلاق حسنہ کے بیکر بن کر آئے، آپ کو تو انک لعلی خلق عظیم کا سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، لیکن اس کو آپ کیسے بھلا پائیں گے؟ کیا میرے نبی نے بدر میں تلوار نہیں چلائی؟ کیا میرے نبی نے احد میں تلوار نہیں چلائی؟ آج کہا جاتا ہے مصلیحت سے کام لو، بند کرو مصلیحت کا یہ ٹوٹکا۔ اسی مصلیحت نے بابری مسجد چھین لیا، اسی مصلیحت نے ہماری معاشی حالات
عبادات سے روکا جائے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، قرآن کی گستاخی کی جائے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ کون سے اسلام کی باتیں کی جا رہی ہے؟ یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں صرف مکہ نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، تبوک بھی ہے، حنین بھی ہے۔ مسجد اقصیٰ، اس سے محبت کرنا ہمارا ایمانی حصہ ہے۔ آج میرے نبی کے پتلے بنائے جائیں، قرآن پاک کی گستاخی کی جائے، صحابہ کے خلاف تبرہ کیا جائے۔ آج چوتھے ستمبر پر میڈیا کا نام آتا ہے، پورے بین الاقوامی اعلان ہے کہ میڈیا کے لوگوں پر کوئی پابندی نہیں لگایا جا سکتا۔ آج الجلہ ٹاور، جس کو ایک ہی راکٹ کے بعد جو زمین بوس کیا گیا، 1 گھنٹے پہلے اسرائیل کے چیف فون کر کے کہتا کہ اگر تم نے فلسطین کی خبریں دکھانا بند نہیں کیا، تم فلسطین کی خبریں دکھا کر دنیا کو ہمارے خلاف کر رہے ہو، اگر تم آج سے بند نہیں کیے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے 1 گھنٹے کے اندر میں کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور 60 منٹ کا ٹائم مکمل نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے ایک میزائل مارا اور میزائل کے ذریعے سے اس میڈیا ٹاور کو زمین بوس کر دیا گیا۔ آج کسی میڈیا کے لوگوں کو ایک تھپڑ لگاؤ، میڈیا کی آزادی پر تھپڑ گردانا جاتا۔ آج اسرائیل نے جو راکٹ مار کر کے اس ٹاور کو زمین بوس کر دیا، آج تک دنیا کی میڈیا خاموش ہے تو کیوں ہے؟ آج تک دنیا کی میڈیا چپ ہے تو کیوں ہے؟ کیا ساری آزادی میرے نبی کے پتلے بنانے کے لیے رہ گئے؟ کیا سارے امن کے درس محمد مصطفیٰ کے امتی کے لیے رہ گئے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا انداز دیکھو۔ آج ہم پردے کے اوپر دلائل تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ تصاویر دیکھیں گے تو آپ کا کلیجہ پھٹے گا، اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ بھی خون کے آنسو روئیں گے۔ ہماری نوجوان بہن ہے، مقابلہ بھی کرتی ہے اور پھر پردے کو بھی بچاتی ہے۔ آج ہم پردے کے اوپر دلائل تلاش کرتے ہیں۔ جب شام کی میڈیا تصویر لینے لگی تو میری اس بہن نے کہا کہ میری تصویر مت لو کیونکہ میں پردے میں نہیں ہوں۔ جب ایک شامی بچے نے کہا کہ میں 55 اسلامی ملکوں کی جا کر اللہ کو شکایت لگاؤں گا، آج یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان بچوں نے اللہ کو جا کر یہ شکایت لگا دی ہے، فلسطین کے علماؤں نے جا کر اللہ کو یہ شکایت درج کرا دی ہے۔ ہم اور آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چند چیزیں وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھ کر کے اللہ رب العزت سے ہم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ کریں گے؟ سب کہیے انشاءاللہ۔ ارے ہم سب تو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حسینی جھوٹ نہیں بولا کرتے، جھوٹ تو نہیں بولیں گے، کہیے انشاءاللہ نہیں بولیں گے۔ حسینی صرف جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں، صرف جمعہ کو پڑھیں گے؟ ہاں 5 وقت پڑھیں گے، ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا، دل کے ارواح آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اور حسینی قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑا کرتے۔ قرآن تم مت چھوڑنا، میرا رب تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ انشاءاللہ ہم بھی شیر و شکر رہیں گے۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اب تو چلتے ہیں میں گدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ کوئی جھکا سکے نہ جس کو، نہ گولی اس کو ڈرا سکی، نہ دھمکی اس کو دبا سکی۔ کب دشمن سے وہ ڈرتا تھا، دل اس کا شیر کے جیسا تھا، مظلوموں کی آواز